سب سے پہلے تو آپ کو پھر ہزارہ برادری میں ان کے پاس جانا چاہیے تھا نا. وہ بھی کوئٹہ کے لوگ تھے, آپ کو پکار رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اگر آپ کے کال و فیل میں تضاد ہوگا تو اس سے بلوچستان اور دور جائے گا, نزدیک نہیں آئے گا. جو بھی ان کے تحفظات ہیں, ان کے گریونسز ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے, ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے. وہ پاکستانی اتنے ہی ہیں جتنے آپ اور میں ہیں. ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں, تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے. کیوں ڈیل ہوگی بھائی, اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد, اتنی جد و جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جد و جہد ہے؟ پی ایم ایل این اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جموں کشمیر میں, اور فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوئے, یہ کوئی شک و شبے سے کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی. میں کل پرسوں وہاں جا رہی ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ بات. پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے, اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے, اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے, فارن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں, وہ قومی پالیسی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی جو, میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنا ہے, انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کی بات کو پیش کیا گیا, تو خود ہی انہوں نے وضاحت دے دی اس بات کی. عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں, الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ, لیکن آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑے. پی ڈی ایم کچھ کرے یا نہ کرے, عوام جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, قوم کے سامنے ان کی حقیقت آ گئی, اس کے لیے پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے. بس آخری سوال ہے یہ, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی. پوری پی ٹی آئی آپس میں گتھم گتھا ہے, اور جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا حال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میڈم یہ بتا دیں, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بندہ کوئی بھی نہیں؟ چوائس صرف اور صرف عوام کی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جب عمران خان کی صورت میں قوم پر مسلط کی جاتی ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا.